بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اپنے پروگرام بات چیت میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، انسان جتنا وسائل میں اپنی زندگی کو گھیرتا جاتا ہے اتنا ہی مسائل کا شکار ہوتا رہتا ہے. اور آج کل جیسا کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ انسان مسائل سے اپنی جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کی چیزوں میں دل لگانے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے. جیسے کہ خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع جو ہے وہ اپناتا ہے. اور آج کا جو ہم نے پروگرام رکھا ہے وہ خصوصی طور پہ تفریح کے اوپر رکھا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ تفریح کا کیا تصور دیتا ہے. اور آج کے اپنے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ٹیلی فون لائن پہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ شریک ہوں گے وہ اسلام آباد سے رابعہ رانی صاحبہ، محمد عمر فاروق صاحب ٹیکسلا واکنڈ سے مذہبی اسکالر ہیں، اور محمد زبیر تیمی صاحب یہ بھی مذہبی اسکالر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں وہ احسان الہی ظہیر صاحب ہیں جو کہ ایک ریسرچ اسکالر ہیں. احسان صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ آگے بڑھیں تو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ تفریح اصل میں کہتے کسے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ تفریح کا کیا تصور دیتا ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفریح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوشی فراہم کرنا، مسرت فراہم کرنا. یہ فرحت سے ہے. فرحت کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کسی کو یا خود کو فرحت پہنچانا، خوشی میسر کرنا، اس کو تفریح کہا جاتا ہے. یہ عربی زبان کے اعتبار سے اور اسی معنی میں ہمارے ہاں بھی مستعمل ہے تقریب. اور اسلام جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کے انسان کی باقی تمام فطری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اسلام نے نظام دیا ہے، اسی طرح تفریح کے لیے بھی اسلام نے مکمل ایک نظام فراہم کیا ہے. اور تفریح مطلب یہ ہے کہ انسان کا خوش ہونا اور خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا. اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی بہت ساری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، قرآن کریم کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی اور مسرت داخل کریں. تو یہ بڑا عظیم عمل ہے اور اس کو قیامت کے دن اس کا بہت اعمال کے ترازو میں وزن ہوگا. تو یہ دوسرے کو خوشی فراہم کرنے کے حوالے سے ہے. خود اپنی ذات کے حوالے سے بھی اگر آپ قرآن و سنت کی نصوص پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام غم کو پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنے آپ پر غم کو مسلط کر لے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسی وجہ سے اسلام نے باقاعدہ وہ غمگین ہونے کو پسند نہیں کرتا یا اس غم کو مستقل اپنے اوپر طاری رکھنا پسند نہیں کرتا. جی، یہ جو غم آنا ہے یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا نا. انسان کا دل غمگین ہو جانا یا اس کو کسی بات پر اس کا غم زدہ ہو جانا یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ تو فطرت اس کی تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کو کوئی ایسی پریشانی آئے گی، کوئی مشکل آئے گی تو وہ یقیناً اس کے دل میں غم آئے گا. لیکن اس غم کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، جس طرح میں نے عرض کیا، اپنے اوپر مسلط کر لینا اور اس کے زیر اثر آ کر کوئی اعمال سر انجام دینا، اس غم کے زیر اثر اعمال سر انجام دینا اور اس میں اپنا یعنی جس طرح کہنا ہے کہ آپے سے باہر ہو جانا اور انسان کا اپنے اوپر اختیار کھو دینا اور انسان کا ایسے اعمال کرنے لگ جانا جو اسلام نے جن سے منع کیا ہے یا جو خود کو نقصان دینے والے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ اعمال کرنے لگ جانا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر اگر کوئی مشکل آئی، اسی لیے ایک باقاعدہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے ایمان بالقدر جسے کہا جاتا ہے، یعنی تقدیر پر ایمان رکھنا. تو جب انسان یہ اگر آپ دیکھیں اس کی فلسفی اور اس کا جو مقصد ہے، مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ایسا غمگین نہ ہو
کہ وہ اپنی ذات کو متاثر کرے، نقصان پہنچائے یا دوسروں کو نقصان پہنچائے. تو جب انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے مسائل کو، پریشانیوں کو جھیلنا اور ان پر صبر کرنا اور ان کے تسلط سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یعنی تقدیر پر ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے میرے لیے، یہ جو مجھے مصیبت آئی ہے یا پریشانی آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی تھی، تو اسی کو تقدیر پر ایمان کہتے ہیں. یعنی اس کے بنیادی ترین اجزاء میں سے، اگرچہ یہ تفصیلی ایک چیز ہے لیکن بنیادی ترین اجزاء میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے یہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب آپ یہ سوچ لیں گے اور یہ بھی سوچیں گے، اسلام نے پھر اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ عملی طور پر ہمیں ایک جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کریں. یہ اگلا مرحلہ ہے اس پر. تو آپ جب صبر کریں گے تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس غم کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کریں اور سوچیں کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے اچھی آپ وہ ذہن رکھیں. جس طرح کہ اس کو بھی باقاعدہ طور پر اسلام نے ایک نام سے، میں نے بتایا کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، تو اس کو بھی ایک اور عمل کے ساتھ متعلق کیا ہے اسلام نے، جس کو تفاعل کہا جاتا ہے. عربی زبان میں تفاعل یعنی تفاعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے فعال لینا، اچھی فعال لینا. اسلام نے اچھی فعال لینے کی ترغیب دی ہے اور بری فعال لینے سے منع کیا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان اس بات پر زور دیتی ہیں، اس انسان کو یہ سکھاتی ہیں کہ وہ غم کو اپنے اوپر مسلط نہ کرے. اور قرآن و سنت کی نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے جملہ مقاصد میں سے یا اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان پر غم کو مسلط کرے. تو جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ غم میں یعنی مشکلات آنے پر صبر کرتا ہے اور خوشی ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور غم کو اس کی حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیتا. بالکل. اور غم شیطان کا ایک ایسا جال ہے جس میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس غم کی وجہ سے بہت سے ایسے اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ان اعمال میں انسان جو ہے اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے. جی بالکل. یعنی وہ ایسا ہے نا کہ یعنی وہ جب انسان اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے غم کو، تو میں نے بتایا کہ یعنی دیکھیں آپ کس طرح اسلام کا مربوط نظام ہے ہر چیز کے حوالے سے. اس میں ایک تو ہمیں بنیادی عقیدہ دیا تقدیر پر ایمان لانے کا، جو انسان کے یہ جو غموں کی یعنی غم کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اس کے بعد عملی طور پر صبر کرنا سکھایا، پھر فعال لینا سکھایا، اچھی نیک فعال لینا، اور پھر ان کاموں سے منع کر دیا نصن اور لفظ یعنی نام لے کر ان کاموں سے منع کر دیا جو غم کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے نتیجے میں انسان کرتا ہے یا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر نوحہ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ غم کی حالت میں جو شخص اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اور اپنا گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکار یعنی ہائے وائے کرتا ہے، یہ شخص اس کا ہماری ملت اسلامیہ سے تعلق نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. تو اسلام نے ہر وہ طریقہ منع کر دیا جو انسان کو غم کی وادی میں اس طرح گرائے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول برقرار نہ رکھ سکے. تو غم آ جانا کوئی بات نہیں، کوئی یعنی دل کا غمگین ہو جانا، جیسا کہ نبی علیہ السلام جب حضرت ابراہیم جو نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے ہاتھوں پر اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم تمہارے اے ابراہیم، ہم تمہارے فراق پر، تمہاری جدائی پر غم زدہ تو ہیں، لیکن زبان سے صرف وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہوگا. تو یہ بات ہے کہ غم آ جانا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت کی علامت ہے، دل کے نرم ہونے کی علامت ہے، یہ تو شفقت کی اور محبت کی علامت ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اپنے پیارے کی جدائی پر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. یہ ہے اسلام کے اندر غم کو اپنے اوپر مسلط نہ کرنے کا یعنی وہ جو بنیادی طریقہ کار. اور اس کے برعکس خوشی ہے.
یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان مشکل کے اوقات میں بھی یعنی مشکل کے اوقات میں وہ خوشی کا اظہار کرنا شروع کرتے ہیں. پریشانی مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اس رویے کا شکار ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وفات پا گیا, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو اس پہ خوشی منائیں, جی مٹھائی تقسیم کریں لوگوں کو. یہ بھی اسلام نے نہیں سکھایا, بلکہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ آپ ہر موقع کی مناسبت سے آپ اپنا رویے کا اظہار کریں گے. مثال کے طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوئے. تو یہ ہے کہ لیکن غم کو اپنے اوپر اس طرح مسلط نہیں کیا کہ اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلاف شریعت یا اللہ کی نافرمانی یا اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کیا ہو. تو شہید کے تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ غم کو مسلط نہ کریں اپنے اوپر, اور جب خوشی کے مواقع آئیں تو آپ اس میں خوشی بھی کریں. تو خوشی کے جو مواقع ہیں ان میں بنیادی طور پر اسلام میں یعنی دو طرح کی خوشی ہوتی ہے. ایک وہ چیز ہے جو انسان کو انفرادی خوشی ہوتی ہے کسی چیز پر, اور ایک ہے اجتماعی خوشی. یعنی اجتماعی طور پر خوشی منانا ایک ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے انسان کا انفرادی طور پر. مثال کے طور اور جو اجتماعی امور ہیں بالخصوص ان میں خوشی کے لیے اسلام نے 2 دن مقرر کیے ہیں کہ اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ, پوری دنیا میں بسنے والے لوگ وہ ان دنوں میں خوشی منائیں. وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جو دن ہیں ان کے بدلے میں, خوشی کے جو ان کے دن ہیں ان کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 دن دیے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن. تو اسلام نے جو اجتماعی خوشی ہے اس کے لیے 2 دن مقرر کیے ہیں جن کا یعنی باقاعدہ طور پر ان کو منانا, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس دن خوشی منانا یہ فرض کر دیا اسلام نے. صحیح. آپ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر اسلام میں تفریح کا تصور کہ اسلام نے اس دن میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے یہ لازم کر دیا کہ وہ خوشی منائے. حتیٰ کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ روزہ رکھنا یہ ایک نیکی کا کام ہے, بالکل اچھا کام ہے اور اللہ کو انتہائی پسند ہے, لیکن ان دنوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا کہ انسان جب بھوکا رہے گا تو اس کے اندر وہ ایک فطری طور پر ایک مشقت تو ہے نا, تو وہ مشقت اس کو محسوس ہوگی. نہیں, اس دن آپ بالکل ایزی رہیں اور کسی قسم کی اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں, خوش رہیں اور خوش ہوں اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں. اس کا طریقہ کار بھی اسلام میں باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ آپ عید کے دن کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ تعلق رکھیں گے اور خوشی بانٹیں گے. تو یہ ہے اجتماعی خوشی. بعض ہیں انفرادی خوشیاں کہ مثال کے طور پر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو اس پر انسان خوش ہوتا ہے. تو وہ خوش ہونا بھی وہ ظاہر ہے اس پر خوش ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو پریشانی بھی آئے تو وہ صبر کرتا ہے, پھر بھی اس کے لیے اجر ہے, اور جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے, پھر بھی اس کے لیے اجر ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو انفرادی خوشی میں مثال کے طور پر جو قرآن کریم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے, یعنی ان کی طرف اشارہ کیا ہے, اور احادیث میں ان کی تفصیل میں اس کی تفصیل ملتی ہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو ان کے ساتھ سزا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے ملتے نہیں تھے, ان سے کلام نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے, ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. تو جب 40 دن تک وہ اسی طریقے سے رہے اور پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور ان کی معافی کا اعلان کیا, تو ایک صحابی بہت تیزی کے ساتھ ان کے پاس آئے کہ میں سب سے پہلے جا کر ان کو یہ خوشخبری دوں گا. تو پھر انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی, ان کو خوش کیا, اور وہ بھی خوش ہوئے. انہوں نے بتایا کہ میری زندگی میں جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے وہ آج ہے. اور دیکھیں اس واقعے میں اتنی ایک بہترین قسم کا میسج ہے کہ ان کی جو 40 دن کی ناراضگی تھی آپس کی, وہ بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھی. جی یہ بہت. اور آپس میں ملنے کی خوشی بھی تھی, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھی. جی. آج کے دور میں اگر اس کو دیکھا جائے کہ انسان اگر کسی دوسرے انسان سے ناراض ہو جاتا ہے یا اس کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو آپس میں صلح صفائی کروانے کے باوجود ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے صاف نہیں ہوتے. بس یہ مسئلہ ہے کہ ہم اگر اسلام کو پریکٹس کریں اور باقاعدہ ہماری زندگیوں میں اسلام داخل ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ خوشی اور مسرت سے بھر جائے. یہ جو ہمیں ایک غم کی فضا نظر آتی ہے, یہ سارے مسائل جو نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے دراصل اسلام سے دوری کی وجہ سے ہیں.
اور بہت سارے لوگ یہ اس غلط فہمی کا شکار، چونکہ اسلام کو سیکھتے نہیں ہیں، اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں. ہم مسلمان اس وقت جو امت مسلمان کا حال ہے کہ ہم میں سے شاید 1% لوگ ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ دین اسلام کو سیکھا ہوگا، اس کی تعلیمات کو جانا ہوگا، سمجھا ہوگا. باقی سارے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کو بس صرف نماز روزہ کا نام سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں اسلام ہیں، اور باقی اپنی عملی زندگی میں باقی تمام معاملات میں وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سطح پر، اجتماعی طور پر بھی ہم پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور انفرادی طور پر بھی. بالکل. اور جس طرح سے ابھی آپ نے پیچھے کہا کہ اجتماعی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدوں کے دن جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں. عام حالات میں انسان دیکھے تو باقی تمام دنوں میں انسان مختلف قسم کی جو انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پڑا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ عید پہ آپ نوجوانوں سے پوچھ لیں آپ نے کیا کیا، تو یہی ہوتا ہے بس سوتے رہیں. کن کن سے ملیں، کسی سے نہیں ملے، بس جا کے سو گئے، رات کو اٹھ کے پھر نکل گئے. تو یہ وہی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ دین سے دوری ہے، دین سمجھتے نہیں. اگر سمجھیں تو یہ جتنی بھی غلط فہمی ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ہے دین کے بارے میں کہ دین سختی کرتا ہے یا دین کی طرف ہم آ جائیں گے تو پابند ہو جائیں گے. حالانکہ جس طرح سے آپ نے باتیں بتائی ہیں اس میں کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بھی وہ چیز نہیں ملتی. بلکہ ایسا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے فضل سے، چونکہ دین اسلام کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا ہے، باقاعدہ طور پر سمجھا ہے، تو دنیا کے اندر میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جو اسلام کے نظام تفریح سے اعلیٰ ہو اور افضل ہو. جس قدر اسلام نے تفریح کا عمدہ اور جامع تصور پیش کیا ہے، اور خوشی کے لیے جو اسلام نے ہمارے لیے مواقع فراہم کیے ہیں اور جو ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے، ویسا نظام اور ویسا طریقہ کار دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس نظام کو سمجھیں اور سیکھیں، اور اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. زندگی کو. اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ نے جو تفریح کی بات کی اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتایا، تو آج کل جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے انٹرٹین ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، جس طرح کا ان کا کہنا ہوتا ہے، یہ جو میوزک ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے سکون ہم لوگوں کو ملتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، موسیقی جو ہے یہ بھی تفریح میں ہی شامل ہے؟ دیکھیں، ایک بات سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بنیاد بنانا ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلم کا معنی ہی فرما بردار ہوتا ہے، مطیع. جی. وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں یا کسی بھی بات کو پرکھنے کے لیے، اس کی اچھائی اور برائی کے لیے معیار کس چیز کو بناتا ہے؟ قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بناتا ہے. جی. تو بعد میں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انسان اس کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بنیادی طور پر جو سب سے بنیادی ہمارے لیے حیثیت ہے وہ قرآن اور سنت کی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو اس میں جو اس کی تفسیر کی گئی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے مراد آلات موسیقی ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. تو اس کے بعد ہم اگلی چیزیں دیکھیں گے. احسان بھائی، اسی اپنی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں رابعہ رانی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تفریح کا تصور اسلام میں، اور ابھی اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے پروگرام میں وہ موسیقی کے اوپر ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کے خیال میں موسیقی بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں شامل ہے، تفریح میں شامل ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق؟ سب سے پہلے تو میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ ہم انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کا جو بہترین سرمایہ ہے وہ انسان کی زندگی کے قیمتی لمحات ہیں. اب اگر ان لمحات کو ہم اچھے کاموں میں، اچھے افعال میں گزاریں تو ہمیں اس کا اچھا نتیجہ ملے گا. اگر ہم انہی اوقات کو ایسے کاموں میں لگائیں یا ایسے کاموں میں صرف کریں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ہمیں اس کے لیے اپنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا. اب اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح طرح سے اچھے کاموں میں صرف کریں
تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح حاصل ہو. اب جہاں تک گانا بجانے کا تعلق ہے تو میں اس کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کو ہمارے آج کل کے زمانے میں تفریح کا نام دیا جاتا ہے، لیکن گانا بجانا ہماری جو امت ہے اس میں کچھ گروہ، میں بخاری کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ گروہ زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک اور بیسی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے. اب گانا بجانا ہم یا تو آڈیو میں سنیں گے یا ہم ٹی وی پر دیکھیں گے. اب اس میں ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی اخلاق سے ہٹ کر کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جو ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. وہ کیسے کہ ہم کسی نامحرم کو دیکھیں گے، اگر کوئی مرد سن رہا ہے اور عورت گانا گا رہی ہے تو وہ اس کے لیے نامحرم ہے، تو اس کے دل میں کچھ ایسی خواہشات. جی رابعہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. جی موسیقی کے اوپر جس طرح سے بات چل رہی ہے، آپ بھی کچھ بات کر رہے تھے. آپ جی تو میں نے گزارش کی ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے. تو قرآن کریم میں آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، مذمت کرتے ہوئے ان لوگوں کی، کہ ایسے بعض لوگ ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث کا مطلب بیکار باتیں، بیکار امور. تو اس کی تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ اس سے مراد موسیقی ہے، آلات موسیقی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں ایک بنیادی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ موسیقی میں اور گانے میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں فرق ہے. موسیقی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ آلات موسیقی اسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام نے ذکر کیے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر ہی معتبر ہے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے. اس کے بعد حدیث میں صراحت کے ساتھ، یعنی یہ قرآن کریم کا عمومی اسلوب ہے کہ قرآن کریم چیزوں کی طرف اشارے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تفصیل وہ جو ہے اس کی دیتا ہے. تو احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو حدیث کے اندر مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحرى والحریر والمعازف، کہ جو زنا کو اور ریشم کو اور آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے، حلال سمجھیں گے. یعنی یہ علامات قیامت میں سے یہ ذکر کیا گیا، اور اس کو جس کانٹیکس میں ذکر کیا گیا ہے وہ حرمت پر دلالت کرتا ہے، اس کے ناجائز ہونے پر دلالت کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو قیامت کی علامات کے طور پر ذکر کیا جائے یا قیامت کی علامت کے طور پر ذکر کیا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے، لیکن یہ جس کانٹیکس میں یہ حدیث ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حرام ہے. صحیح مولانا صاحب، اسی کو ہم لوگ ابھی جاری رکھیں گے. رابعہ صاحبہ ہمارے ساتھ پھر ٹیلی فون لائن پہ ان سے رابطہ ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی میں یہ بتا رہی تھی کہ ایک ابو داؤد کی اور بہقی سے روایت ہے کہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے. جس کی تفصیل میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے اگر ہم گانا بجانا دیکھیں یا موسیقی دیکھیں تو ہمارے اندر کچھ ایسے منفی اثرات کا غالب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک نامحرم دوسرے نامحرم کو دیکھ رہا ہے. اب اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اگر آپ جیسے کہیں سے گزر رہے ہیں تو آپ پہلی نگاہ اگر آپ کی پہلی نگاہ کسی نامحرم پر پڑتی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر دوسری نگاہ اس پر ڈالیں تو اس کے لیے آپ سزا کے حقدار ہوں گے. اسی طرح ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا اسلام نے یا جن کے کرنے کا اسلام نے منع فرمایا ہے.
جی رابعہ صاحبہ، جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے موسیقی کی بات کی، ٹیلی ویژن کی بات کی، ڈراموں کی بات کی، اس میں محرم نامحرم کی کسی بھی قسم کی کوئی انسان تمیز نہیں سمجھتا. تو آج کل دیکھا جائے تو ہماری تقریباً نوجوان نسل جو ہے اور باقی بھی حضرات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے پیچھے اور موسیقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جس طرح بڑے بڑے ایسے نامور لوگ ہیں جن کا نام بن جاتا ہے اس فیلڈ میں، لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصی طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان چیزوں سے ان کو بچانے کے لیے ایسے لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی انہی آلات کا سہارا لے کے سامنے آنا چاہیے، یا ان کو اس سے بچانے کے لیے کس قسم کا طریقہ اپنانا چاہیے؟ نہیں، انہی آلات کا استعمال کر کے انہیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی وہ جو ہے ہماری نوجوان نسل کو پیغام دے سکتے ہیں. اس کا سب سے مین ریزن جو ہے ہمارے گھروں میں تعلیم و تربیت کی کمی ہے. میں کوئی فرضی باتیں نہیں بولوں گی، میں ہماری جو زندگی ہے، میرے جو ابھی تک کے میری زندگی کے تجربات ہیں، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہم انہیں تربیت، ہم جو مائیں ہیں وہ اپنی ماں ہونے کا صحیح طور پہ حق ادا نہیں کر رہی. جو بڑے بہن بھائی ہیں، جو ماں باپ ہیں، انہوں نے آج کل کی جو سہولتیں ہیں وہ بچوں کو دے دی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. تو انہیں یہ معلوم نہیں پڑتا کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. اب اگر ان کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، اس کے علاوہ کیبل یا ڈش ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ اگر کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے، اگر وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، اگر وہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے، تو وہ ان اوقات کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. کیا وہ مثبت چیزیں دیکھ رہا ہے یا کر رہا ہے، یا کوئی ایسی منفی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں جو اس کے معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور تربیت کے لحاظ سے اس کے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے خلاف ہے. تو میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے، جس کے لیے ہمیں گھر سے انفرادی اور اجتماعی جو گھر کے افراد ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت اسلام کے طریقہ کار کے مطابق کریں. اسلام لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام نے اگر ہم جنرلی طور پہ دیکھیں تو اسلام نے ہمیں جن باتوں سے منع کیا ہے تو وہ ہمارے لیے واقعی میں اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے نقصان دہ ہے. اگر اسلام نے ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ہمارے معاشی، معاشرتی اور صحت کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اسپیشلی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح کے لیے. جی رابعہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، جزاکم اللہ خیر. جی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو حضرات امت کی فکر کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ایسے آلات کا، ٹیلی ویژن کا یا اس کا سہارا لے کے ان نوجوانوں کی یا لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں نکلنا چاہیے. اس چیز پہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بعد میں آئیں گے. تو اب موسیقی کی بات جو تھی وہ چل رہی تھی، اور موسیقی میں پھر ایک گانا، اور اس میں آپ کچھ ڈفرینس جو ہے وہ بتا رہے تھے. ایک ہے آلات موسیقی، ٹھیک ہے، جن سے موسیقی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا ہے گانا. یعنی دو یہ الگ الگ چیزیں ہیں. گانا جو ہے اس کا موسیقی سے لازمی تعلق نہیں ہے. انسان بعض اوقات اشعار گاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی مثال کے طور پر یعنی جو ان احادیث میں جو ذکر کیا گیا ہے، جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے یستحلون. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جس کانٹیکس میں آیا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حرام ہیں یہ چیزیں. فرمایا یستحلون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال قرار دے لیں گے. صحیح. یہ جو انداز ہے عربی زبان کا، یہ عربی زبان کو سمجھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاً حلال نہیں ہے. یعنی کسی چیز کو جب ہم کہتے ہیں نا آپ نے اس کو حلال سمجھ لیا ہے، آپ نے اس کو حلال کر لیا ہے، تو یہ وہی انداز ہے. فرمایا یستحلون الحر والحریر والمعازف، کہ وہ زنا کو، ریشم کو اور آلات موسیقی کو حلال قرار دے لیں گے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آلات موسیقی حرام ہے، ان کا استعمال
حرام اچھا ہے. کچھ لوگ اس چیز میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹس ہیں، جو آلات ہیں، اس میں کچھ جو ہیں وہ نہیں بجانا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس میں سے کچھ جو ہیں وہ جس طرح کچھ چیزوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی چیز اگر بجا کے استعمال کی جائے تو وہ ٹھیک ہے. جی وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ کون سے یعنی آلات میں کوئی تفریق ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس حدیث کے حوالے سے اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگ اس پر یہ شبہ پیش کرتے ہیں یا اشکال پیش کرتے ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا بھی ذکر کیا ہے. اور میں مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی صاحب کا میں نے ایک کلپ دیکھا سنا، اس میں وہ اس حدیث کو بڑے عجیب انداز سے، میں حیران تھا کہ وہ اس بنیاد پر اس حدیث کی تردید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بنیاد پر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حرا سے مراد وہ کہتے ہیں شرمگاہ ہے، تو شرمگاہ تو انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کی شرمگاہ اس کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. اور حریر میں بھی، ریشم میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ریشم جو ہے عورتوں کے لیے حلال ہے. اور آلات موسیقی جو ہیں پھر وہ آپ ان کو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلق طور پر حرام ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق طور پر حرام نہیں. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب قسم کا اشکال ہے، حالانکہ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ چیزیں حرام ہیں. بنیادی طور پر شرمگاہ بھی حرام ہے، اور بنیادی طور پر ریشم بھی حرام ہے، اور بنیادی طور پر موسیقی بھی حرام ہے. یہ اس سے ایک عمومی اصول بیان کر دیا گیا. اب یہ جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ازدواجی یہ درست یعنی موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلق نہیں. تو ٹھیک ہے، یہ تو دوسری جگہ پر بتا دیا گیا قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے ان کے جو یعنی سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا اپنی لونڈیوں کے. تو یہ تو اس کی تو تصریح آ گئی، وضاحت آ گئی. اسی طرح ریشم کی بات ہے، تو ریشم کا جو حدیث میں بنیادی اصول ذکر کیا گیا وہ کیا تھا کہ وہ حرام ہے، یعنی اس کو حلال قرار دے لیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے، تشریح اور وضاحت، وہ حدیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم علی ذکور امتی وحل لاناثها، کہ یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے. تو اس کے لیے وضاحت کر دی. اور پھر مردوں کے حوالے سے بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی جو جس کو ہم سنت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ساتھ عمل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ معمولی سا ریشم اگر استعمال کر لیا جائے تو وہ درست ہے. تو اس اور جو معازف ہے آلات موسیقی، اس کے بارے میں ایسی کوئی تصریح دوسری جگہ پر موجود نہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ چونکہ اس میں بھی کوئی استثناء موجود ہے، دوسری چیز میں بھی استثناء موجود ہے، تو تیسری میں بھی ہونا ضروری ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ ان چیزوں کا جو استثناء تھا یا ان کا جو ایکسیپشنل کیس تھے وہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیے ہیں. لیکن اگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے باقاعدہ طور پر یہ یعنی قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کے بھی کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوتے تو بیان کر دیے جاتے. اب اسی سے متعلقہ وہ جو سوال آپ نے کیا تھا کہ کیا آلات موسیقی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آلات موسیقی سارے کے سارے حرام ہیں سوائے ایک چیز کے، جس کا ہمیں جس طرح کے ایکسیپشنل کیس میں نے ذکر کیا تو وہ ملتا ہے. وہ ہے دف، یا اس کو دف بھی بولتے ہیں، عربی زبان میں اس کو دف کہتے ہیں، ہمارے ہاں دف یعنی مشہور ہے. تو دف بجانا جو ہے یہ ثابت ہے، لیکن یہ بھی عمومی حالات میں نہیں. ایسا نہیں ہوا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دف بجاتے ہوں یا عمومی حالات میں، یا خود نبی علیہ السلام نے کبھی بجایا ہو، بلکہ ایک واقعہ اس میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں چھوٹی بچیوں نے دف بجایا. ٹھیک ہے، اور دف بجا کے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑے، تو نبی علیہ السلام نے اس پر ان کی مذمت نہیں کی. تو اس سے صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی بچیاں یہ کام کر سکتی ہیں، اور یہ اس کو عمومی حالات میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو کام عمومی طور پر سارے لوگوں کے لیے جائز ہوتا ہے وہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں. اور آپ ایک بھی مثال ایسی صحابہ کرام سے نہیں دکھا سکتے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کہ وہ عمومی یعنی مردوں سے اور عورتوں سے بھی بالعموم سوائے بچیوں کے آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ دف بجایا کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے تھے. جیسے آج کل بعض لوگوں نے یعنی صوفیاء نے، مذہب کے ساتھ وابستہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دف بجانا جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایمان میں اضافے کا. میں اسی طرف آپ آنا چاہ رہا تھا. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ موسیقی کی بات کرتے ہی
بات جو ہے صرف آلات تک محدود ہے یا الفاظ بھی اس میں شامل ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے کہ اچھے الفاظ استعمال کر کے ساتھ میوزک بھی رکھے جو معاشرے میں برائی نہیں پھیلاتے اس کو عام زیادہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی آلات موسیقی کے متعلق تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ حرام ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ صحیح حدیث موجود ہے، اور اس کے متعلق جو اشکال اور شبہ تھا وہ بھی میں نے اللہ کے فضل سے وہ وضاحت کر دی ہے اس کی. اب آتے ہیں ہم گانے کی طرف، یعنی موسیقی اور دوسرا میں نے گزارش کی تھی گانا ہے. تو گانے میں کیا ہے، وہ الفاظ ہیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. تو الفاظ آپ عموماً آپ کو کوئی بھی بات کرنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسلام کے اصولوں کے ساتھ، اسلام کی منع کردہ چیزوں کے ساتھ وہ یعنی وہ ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، ان میں سے کوئی بات نہ ہو. مثال کے طور پر فحاشی سے منع کیا گیا ہے، فحاشی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں انسانی جذبات ابھارے جائیں، یعنی غیر محرم کے حوالے سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت چونکہ موجودہ حالات میں یہ ہو چکا ہے کہ گانا اور موسیقی لازم و ملزوم ہو چکے ہیں، اور گانے سے مراد جو عمومی ہمارے عرف عام میں لیا جاتا ہے وہ وہی چیز ہے جس کو ہم غزل کہہ سکتے ہیں. غزل تو یعنی عورتوں کی مدح کرنا ان کی اس طریقے سے، تو یہ چیز اسلام کے اندر اس کو پسند نہیں کیا گیا اس کو باقاعدہ طور پر. اگرچہ بعض مقامات پر یہ چیز ملتی ہے کہ چونکہ عرب کا یہ عمومی ایک رواج تھا کہ وہ جب بھی اپنے قصائد یا اپنے اشعار کا وہ یعنی غزل کہتے تھے تو آغاز میں وہ کوئی ایک فرضی یعنی لے کے کوئی عورت اس کا ذکر کرتے تھے کہ اس کی محبت کے حوالے سے وغیرہ اس طرح ہی. تو عمومی اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش ہے، یعنی بنیادی طور پر غزل وغیرہ اشعار وہ ٹھیک ہیں، لیکن جس میں فحاشی کی حد تک بات چلی جائے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس قید کے ساتھ اشعار کہے جا سکتے ہیں، اچھے اشعار کہے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ بلکہ جو چیزیں جن میں اچھائی پر ابھارا جائے وہ تو مستحب ہوں گے اور اچھے ہوں گے، اور بعض اوقات عین ممکن ہے کسی حالات میں وہ واجب بھی ہو جائے. مثال کے طور پر میدان جنگ میں لڑنے والوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اگر ضرورت محسوس ہو کہ اس وقت ان کے یعنی حالت خراب ہو چکی ہے یا وہ اپنا حوصلہ ہار چکے ہیں تو اس وقت عین ممکن ہے واجب بھی ہو جائے. تو لیکن یہ بات صرف الفاظ کے حد تک ہے، اس میں میوزک کا کسی قسم کا استعمال نہیں. موسیقی کا میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. صحیح. یہ بلکہ اسلام نے یہ اینٹی اسلام جو تہذیب ہے، جو یورپی تہذیب ہے، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بھائی نہیں یہ موسیقی، اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اگر آپ موسیقی کے بغیر غزل کی بات کریں گے اس کو وہ پسند نہیں کریں گے. اصل چیز گویا کہ انہوں نے موسیقی بنا دی ہے جو کہ اسلام نے منع کی. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملتی ہے موسیقی سے، موسیقی روح کی غذا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے بھی یا نہیں؟ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم نے پہلی بنیادی طور پر ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آغاز میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اسے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان دیکھنا ہے. اگر تو وہ اس میں کوئی بات کی کسی بات کی اجازت ہے تو وہ اس کو لے گا، اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے خواہ اس کی حکمت اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، خواہ بظاہر اس میں اس کو فائدہ نظر آئے، تب بھی وہ اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنا ایمان رکھے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ درست نہیں ہے. تو موسیقی میں کیا واقعی لذت ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ لذت ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اس میں لوگوں کا بھی فرق ہوتا ہے. اگر آپ اس بات کا آپ تجربہ کر لیں کہ قرآن کریم اگر آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس پر اپنی محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ قرآن میں تدبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو باقی ساری چیزیں وہ ہیچ نظر آئیں گی اور ان سے آپ کو لطف نہیں ملے گا. یہ اپنی طبیعت کو ڈھالنے کی بات ہے. جیسا کہ ایک بہت مشہور شاعر تھے عرب کے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو شعر کہنا چھوڑ دیا. حالانکہ شعر میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اچھا شعر کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شعر کہنا کیوں چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے میرا دل ہی ادھر نہیں جاتا. تو یہ بات ہے کہ انسان نے اپنی طبیعت کو کس انداز سے ڈالا ہے. ویسے تو اگر لذت کی بات اگر آپ کریں تو بہت سے حرام کاموں میں بھی لذت ہے. تو اسلام جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے اندر یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہے ہی نہیں سرے سے. اب شراب ہے، شراب پینا اس میں لذت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یعنی اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ تفریح کے لیے جس طرح پیتے ہیں کہ غم بھلانے کے لیے پیتے ہیں، تو انسان وقتی طور پر نشہ آور چیزوں کے ساتھ اس کی عقل جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ وقتی طور پر اس کو تو بظاہر اس کا تو اسلام نے بھی یہی بتایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. جوا ہے، شراب ہے، جب اس کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا گناہ جو ہے یعنی نقصان
یہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. تو اسلام نے جو تصور دیا ہے، اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چیز کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر فائدہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. بالکل. تو یہ جو موسیقی ہے یہ اس کے ساتھ جو نقصانات مرتب ہوتے ہیں معاشرے میں اور انسان کی اپنی ذات پر، وہ ایسے ہیں کہ وہ زیادہ ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کس وجہ سے؟ کہ اسلام نے منع کر دیا. اور اگر ہم اب دیکھیں تو اس کی جو عملی طور پر جو تحقیقات ہیں اس پر کی گئی، اس سے بھی یہ بات پھر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے. خواہ اگر یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں یہ نہ بھی ہوتی تو ایک مسلمان کو چاہیے تھا کہ اس پر ایمان رکھتا. تو گزارش یہ ہے کہ موسیقی اس حوالے سے قرآن و سنت نے بھی منع کر دیا تو حرام ہوئی. تو اور عقل اور فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ معاشرے کے اندر بہت سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نامحرموں کی طرف انسان کی رغبت اور اسلام کی قرآن سے دوری وغیرہ. صحیح، جزاکم اللہ خیر. ہم اپنے پروگرام کو احسان صاحب آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر فاروق صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر فاروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلام میں تفریح کا تصور. تو اسی سلسلے میں ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو میں بات چیت چل رہی ہے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم تفریح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ہیں معاشرے میں بہت سے ایسے کھیل ہیں جس میں لوگ جو ہیں کھیلنے کے بعد دیکھنے کے بعد اسے جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں یا اس میں پوری طرح سے انوالو ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کھیلوں کے متعلق اسلام کا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ کھیلوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ بہت مہربانی. آپ کی سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور کچھ کہنے کا موقع دیا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ جو کھیل ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور اسلام ان کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کچھ کھیل تو ایسے ہیں کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ممانعت فرما دی ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسر کھیلنے سے منع کیا ہے، شطرنج کھیلنے سے منع کیا ہے، کبوتر بازی سے اور جانوروں کو لڑانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور چوسر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یہ چوسر کھیلی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. شطرنج کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے ہم سنتے ہیں حضرت علی کا فرمان ہے کہ یہ اجمیوں کا جوا ہے. تو مطلب صحابہ کرام نے یقیناً یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہی ہوگی. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو منع کیا ہے. کبوتر بازی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی جو کبوتر کے پیچھے بھاگتا ہے گویا ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جانوروں کو لڑانے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے نہا عن التحریش بین البہائم، کہ مختلف جانوروں کو لڑانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو جو مطلب کھیل ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے منع کر دیا ہے تو بحیثیت ہمیں ان کے امتی ہونے کے ان سے رکنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ کھیل کھیلنا ہمارے لیے جائز نہیں. چنانچہ یہ جو کھیل ہیں ان میں مختلف نقصانات بھی بعض دفعہ انسان کے لیے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان ان میں جوا شامل کر دیتا ہے. جوئے کی وجہ سے ان کھیلوں میں مشغولیت، ان میں بعض دفعہ انسان کا ہارنا وہ بہت بڑی رقم سے، بہت بڑی دولت سے اس کی محرومی کا سبب بن جاتا ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے فرائض کی ادائیگی میں غفلت ہو جاتی ہے اور انسان نماز روزے کی جو اس کی شرعی ذمہ داریاں ہیں ان میں پورا نہیں اتر سکتا. اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ یہ اس فرض کی ادائیگی سے غفلت کا سبب بن جاتی ہیں. اور دوسرے کچھ کھیل ایسے ہیں جو کسی گناہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوتا ہے. یعنی ویسے تو وہ کھیل اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں، ان میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہیں کیا. وہ کھیل اپنی ذاتی مطلب جو ہے وہ جو فزیکل ان کا سٹرکچر ہے اس کے اعتبار سے وہ جائز ہے، لیکن جو کھیلنے والا ہے اس میں وہ کسی شرعی پابندی کا لحاظ نہیں کرتا اور کسی شرعی حکم کو پائمال کرتا ہے. مثال کے طور پر اس میں موسیقی کا کوئی مطلب ایلیمنٹ آ جاتا ہے یا اس میں جو پرائیویٹ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے جس کو سطر کہتے ہیں، سطر وغیرہ کے اظہار کی اس میں جو ہے وہ کھلنے کی نوبت آ جاتی ہے.
تو ایسے کھیل بھی جو ہے وہ اس طرح کے سرکمسٹنسز میں جب ان میں شریعت کی کسی حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ کھیل بھی ناجائز ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے وہ میں اس میں پوچھنا تھوڑا سا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے آج کل ہمارے خصوصی طور پہ ایشیا میں اور دوسرے ممالک جو ہیں اور ہمارا پورا ایک جو نوجوان طبقہ وہ کرکٹ کے پیچھے جو ہے وہ بڑا شیدائی ہے، تو کرکٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کرکٹ جو ہے وہ اسلام کے اعتبار سے ایک صحیح گیم ہے، صحیح کھیل ہے؟ کرکٹ کا تصور مطلب آج کل میں بھی اس میں یہ ہے کہ جتنے اس کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تو کھیل میں عملاً حصہ نہیں لے رہے ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیلڈز میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ایک کھیل رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بالنگ کرا رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ مطلب جو اس میں بیٹھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ان کا اس میں کوئی مقصد سے ہی وابستہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جو کھیل کے دیکھنے والے ہیں ان کا اس سارے مطلب عمل کے اندر کوئی صحیح مقصد نہیں ہے. وہ ایک بے فائدہ کام میں، ایک لایانی کام میں مشغول ہوتے ہیں. اور کھیل مطلب اسلامی نقطہ نظر سے وہ زیادہ پسندیدہ ہے جس میں بدن کی تفریح ہو، نشاط ہو اور انسان کسی مقصدیت کی طرف آئے. تو کرکٹ میں جو اس کی مطلب ماضی میں اور موجودہ جو ترتیب ہے اس میں وقت کا ضیاع زیادہ ہے. بعض دفعہ یہ کھیل اس طریقے سے جو ہے وہ انتہا تک پہنچتا ہے کہ کوئی نتیجہ بھی اپنا ظاہر نہیں کرتا، جس کو مطلب کہتے ہیں کہ میچ ڈرا ہو جاتا ہے، میچ دونوں طرف سے برابر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو کچھ پسند نہیں کیا گیا. باقی اگر اس سے ہٹ کر اس میں مطلب واقعتاً زیادہ سے زیادہ افراد کو کھیلنے کا موقع دیا جائے اور ان کی جو ہے وہ بدن کی تفریح اور چستی کا زیادہ سے زیادہ اس میں پہلو شامل کیا جائے تو اس کی گنجائش بھی ہے. فی نفسی ہی مطلب اس کھیل میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. اس کے اندر جو اس کے سرکمسٹنسز ہیں، بعض دفعہ اس کے اندر ہمارا ضرورت سے زیادہ انہماک، اس کی وجہ سے اس پر تنقید بعض مطلب یہ ہے کہ مسلم حلقوں کی طرف سے سامنے آ سکتی ہے، مسلم اسکالرز کی طرف سے سامنے آ سکتی ہے. اپنی ذات میں یہ کوئی خراب نہیں. جزاکم اللہ خیر. محمد عمر فاروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ یہیں سے آگے جاری کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد دوبارہ سے اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے اب بات چیت ہماری ہو رہی تھی کھیلوں کے متعلق کہ اسلام کا نقطہ نظر کھیلوں کے بارے میں کیا ہے. اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ویڈیو گیمز کے اوپر انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ہماری آواز کے نام سے. اس میں ہمارے پاس کچھ ویڈیو کلپس اور آڈیو کلپس ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر گیمز کے اوپر بات کرتے ہیں احسان الہی صاحب سے. اسلام میں تفریح کے بنیادی تصور کے حوالے سے میں آج اپنی بات رکھوں گا. جس طرح آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایک جو آیات آئی ہے جس میں کہا ہے کہ آپ نکلے اللہ کے، یہ دنیا جو قائم کی گئی ہے اس میں آپ کے لیے اس میں رستے بنائے گئے ہیں اور آپ اس میں نکلے، گھومیں اور اللہ کی قدرتوں کو تلاش کریں. تو یہ ایک بنیادی تصور ہے. وہاں سے آپ اس کو دیکھیں کہ تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلنا اور اللہ کی قدرتوں کو تلاش کرنا، اللہ کی کبریائی کو دیکھنا، اونچے اونچے پہاڑ، یہ آبشار ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ کی کبریائی کی نشانیاں ہیں اس دنیا کے اندر، اور اس کو ایکسپلور کرنا یہ ایک بنیادی مقصد ہے. اسی کے علاوہ جو ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے دوڑ لگائی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے کھیل کود میں حصہ لیا ہے، اور صحابہ کرام بھی جو ہے باقاعدہ کھیل کود میں، اور وہاں عرب کے روایات کے مطابق اس وقت جو کھیلیں کھیلی جاتی تھی اس میں باقاعدہ صحابہ کرام جو ہے حصہ لیتے تھے. تو یہ بیسیکلی ضروری بھی ہے
اور انسان کی اپنی صحت کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ کھیل کود، تفریح اور سیر و تفریح، اسپیشلی جو ہے سیر کے لیے نکلنا، اللہ کی قدرتوں کو تلاش کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ جائیں، نکلے اور اللہ کی کبریائی کو تلاش کرے، اللہ کی قدرت کو تلاش کرے، تاکہ جو ہے اللہ کی واضح نشانیاں دیکھ کے آپ کی ایمان مزید مضبوط ہو. شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں تفریح کا تصور. تو اسلام جو ہے نا ایک ایسا دین ہے جس کو عالمگیر مذہب کہا گیا ہے، اور یہ پہلے زمانوں کے لیے بھی تھا اور آنے والے زمانوں کے لیے بھی تھا. اور یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے نا قرآن مجید میں آیا ہے قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں جو ہے نا گھومو پھرو. انسان جب زمین میں گھومتا پھرتا ہے تو اللہ کی قدرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے نظاروں کو دیکھتا ہے، تو خود بخود انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے. آپ جو ہے نا بڑے بڑے آبشار دیکھیں، بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں، اور پھر جو ہے نا یہ برفباری، یعنی قرآن مجید اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سارے جو ہے نا اس چیزوں کا ذکر ہے، یعنی کہ ہم نے کس طرح زمین کو بچایا، ہم نے کس طرح آسمانوں کو جو ہے نا کڑا کیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے. پھر جو ہے نا یہ ساری چیز، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ آپ جائیں اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ وسلم کی زندگی کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے نا یہ بات کی تلقین کرتے تھے. اور خود جو ہے نا ایک صحابی نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف چیزوں کے بارے میں، تو اس کے جو ہے نا پرانے پیغمبروں کے صحائف کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس میں جو ہے نا کہا گیا کہ ان صحیفوں میں کیا بات تھی. انہوں نے کہا کہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کے لیے گھر سے باہر نکلے. ایک جو ہے نا علم کے حصول کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے، دوسرے رزق کے حصول، اور تیسرے جو ہے نا تفریح کے لیے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا تفریح تباہ کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفریح کا تصور اور اسلام. میرے خیال میں تفریح انسان کی بنیادی فطری ضرورت ہے، اور اسلام انسان کی تمام بنیادی فطری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اور تفریح کا جو تصور ہے، اس وقت یقیناً بہت سارے تصورات ہیں جن کو تفریح سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اسلام بحیثیت ضابطہ حیات ہمارے لیے چند شرائط اور حدود کا تعین کرتا ہے. ان شرائط اور حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم جو سرگرمیاں ہیں جو ہماری تفریح سے متعلق ہیں، یقیناً وہ ہماری تفریح کا تصور بھی ہیں اور وہ اسلامی تصور بھی ہیں. ہماری تفریح سرگرمیاں اگر ہمارے عقائد سے، ہماری عبادات سے، ہمارے معاملات سے جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں ان سے متصادم نہیں ہے، تو یقیناً وہی ہماری تفریح کا ذریعہ ہے اور وہی اسلام کا تصور ہے اور تفریح کا تصور ہے. ہم اپنی تفریح سرگرمیوں میں اسراف سے پرہیز کریں، ایسی تقریبات سے پرہیز کریں جس میں ایسے کام اور ایسی سرگرمیاں ہوں جو ہمارے اسلامی ثقافت سے متصادم ہو. یقیناً وہ ہماری تفریح کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کی تفریح کے تصور سے ان کا کوئی لینا دینا یا تعلق ہے. بحیثیت مسلمان اور امت کے ایسی تمام مقامی ثقافت کی تقریبات یا مقامی رواج جو ہماری ملت اسلامیہ کی عبادت پر سوال اٹھائیں، یقیناً ہمیں ایسی رسومات، ایسے تہوار منانے سے گریز کرنا چاہیے. تفریح اسلام کے دائرے کے اندر وہی تفریح ہے جو ہماری بنیادی اسلامی اقدار کے مطابق ہے. عبادات اسلام کا حصہ ہیں اور اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے. اسلام انسان کی تمام بنیادی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اس حوالے سے جو بھی تصورات
گردش کر رہے ہیں ہمارے میڈیا میں یا صدر دور حاضر میں جو چیلنج ہے ہمارے لیے، ہم اسلام کے تصور تفریق کو نہ صرف پروموٹ کریں بلکہ اس حوالے سے بحث کریں تاکہ لوگوں کے اندر وہ کانسیپٹ کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے اس کو آہستہ آہستہ ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں. اور اسلامی تفریح کے تصور میں میرے ذاتی رائے میں اگر ہم ایسی تفریحات اور ایسے پروگرامات ایسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کریں جو ہماری اسلامی تشخص کو اجاگر کریں اور ہماری تفریح کو بھی اجاگر کریں، یقیناً بہت سارے لوگ اس طرف مائل ہوں گے. اور اسلام کا تصور تفریح اور تفریح کا تصور ایسے ہی ہے. جی ناظرین، دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جن جن ساتھیوں نے اپنے آڈیو ویڈیو پیغامات بھجوائے ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ بھی اگر اپنی آواز کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے بات چیت شو، اس کو جوائن کریں اور اپنی آواز اپنی ویڈیوز جو ہیں ہمیں ہمارے موضوعات کے متعلق بھیجیں، انشاءاللہ ان کو ضرور پروگرام میں چلایا جائے گا. جی تو اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویڈیو گیمز کے اوپر اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج دیکھا جائے گیمز کی جہاں بات ہوتی ہے کہتے ہیں لوگ بہت سے کہ جب سے موبائل آیا ہے لوگوں کی جسمانی جو کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. موبائل، ٹیبلٹ، کمپیوٹر اس میں پڑ گئے ہیں. اسی طرح سے پھر ان آلات کے بیچ میں ویڈیو گیمز بھی جو ہیں وہ بھی کافی حد تک کھیلی جاتی ہیں. تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا اسلام ہمیں ویڈیو گیمز کے بارے میں بھی کوئی تعلیمات دیتا ہے یا ایسی کہیں پہ کوئی بات ہے؟ جی، اسلام نے کھیلوں کے متعلق چند ہمیں عمومی اصول بتا دیے ہیں، اور بالعموم اسلام کا یہ مزاج ہے، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اشیاء کے مقاصد اور کاموں کے اور افعال کے مقاصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیا اور بہت سی کو حرام قرار دیا. تو کھیلوں کے متعلق اسلام کا عمومی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ کھیلیں جائز ہیں، انسان کھیل سکتا ہے کسی بھی قسم کا کھیل، سوائے ان حدود کے جو اسلام نے قائم کر دی ہیں. ان میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ کھیل بامقصد ہونا چاہیے، بیکار لغو کھیل سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو انسان کو، نہ اس کی ذات کو نہ اس کے معاشرے کو. تو جو کچھ کھیلیں ایسی ہیں جو اسلام نے پسند کی ہیں باقاعدہ طور پر، مثال کے طور پر تیر اندازی یہ اسلام نے پسند کی ہے. تیر اندازی چونکہ اس سے مراد صرف تیر ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نشانہ بازی. آپ ہر دور کے اعتبار سے اس میں جو آپ کی حربی قوت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی کھیل آپ کھیلیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حبشی جو ہیں وہ جنگی رقص، ٹھیک ہے، وہ جنگی جو لوگ ہوتے ہیں جنگ کرنے والے جنگجو لوگ، ان کا ایک خاص قسم کا رقص ہوتا ہے. مطلب وہ اچھلنا اور اس میں اپنی قوت کا اظہار کرنا، اپنے نیزے کو بلند کرنا، اپنی تلوار کو بلند کرنا. تو وہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے کیا اور نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اپنا جو چہرہ ہے وہ رکھ کے تو وہ بھی وہ دیکھ رہی تھیں. تو یہ کھیل جو ہے ایسا کھیل، اس سے پتہ چلتا ہے ایسا کھیل جو انسان کے اندر اپنے دفاع اور اللہ کے راستے میں جنگ کے حوالے سے انسان کو پروموٹ کرتا ہو، اس کو فائدہ دیتا ہو، یہ اسلام نے پسند کیا ہے. تو اس حوالے سے چاہیے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ بلکہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی سطح پر اس کے سلسلے میں قومی سطح پر اس کے اقدامات کرے. باقاعدہ طور پر لوگوں کی ذہن سازی کے بعد یہ ان کو اسلحہ چلانا سکھایا جائے، دشمن کا مقابلہ کرنا، اپنا دفاع کرنا یہ سکھایا جائے. اس میں کراٹے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب کراٹے گیم جو ہے وہ اچھی گیم ہے، مفید ہے. اسی طرح نشانہ بازی کی گیم جو ہے وہ اچھی گیم ہے. لیکن آج کل تو یہ نشانہ بازی، کراٹے، نیزہ، وہ آپ نے جس طرح سے وہ نیزہ بازی کی بات کی، یہ ساری گیم ویڈیوز میں موبائل میں ایک جگہ پہ
آگے چھوٹی سی چیز میں بنا دی گئی ہیں, وہیں پہ بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں جو تیراکی کرنا اور تیراکی کو پڑھنا, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو ویڈیو گیمز میں ہم کھیلتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے طبی طور پر اس کے نقصانات ہیں, بالخصوص بچوں کے لیے. بچوں کو اس سے انتہائی دور رکھنا چاہیے. اس میں کئی ایک یعنی پریشان کن چیزیں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو گیمز ہیں عام طور پر یہ جو بنائی گئی ہیں یہ غیر مسلموں کی طرف سے بنائی گئی ہیں, اور انہوں نے اگر سب میں نہیں تو زیادہ تر میں باقاعدہ طور پر اپنے جو مذہبی رجحانات ہیں ان کو, یا دین کے خلاف جو ملحدانہ نظریات ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا باقاعدہ ایک پلاننگ اس میں کی گئی ہے. اگر آپ بہت سی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں یعنی اسلام کے بنیادی تصورات جو ہیں ان کو مسخ کرنے کی اور ان کے خلاف جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے. ایک یہ چیز ہے, تو یہ بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان ویڈیو گیمز کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ذہنی طور پر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. لیکن اس طرح کی کچھ ویڈیو گیمز ہیں بچوں کی آئی ہوئی ہیں جو مسلمانوں نے خود بنائی ہوئی ہیں, جس میں بچوں کو الف با تا یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز یا صورتوں کو یاد کرانے والا یا کچھ اس طرح, وہ میرے خیال اس کو گیمز میں شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس طرح کے تعلیمی مقاصد کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. تو میں نے جس طرح پہلے گزارش کی ہے کہ اصول ہے اسلام کا کہ کوئی مفید کھیل کھیلا جائے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں نقصانات نہیں ہیں, اسلام کے مخالف کوئی چیز نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ یہ اسلام جو تعلیمی گیمز آپ کہہ رہے ہیں یہ مفید ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ, الیکٹرانکس کے ساتھ متعلق کرنے کی بجائے والدین کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ براہ راست متعلق ہوں. جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو تعلیم میں ہو سکتا ہے ان کا ایک حد تک فائدہ بھی ہے, لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ نہ جوڑیں, بچوں کو براہ راست اپنے ساتھ جوڑیں. اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ اس کے طبی نقصانات بھی ہیں, نظر پر اثر پڑتا ہے اور بہت سارے نقصانات ہیں انسان کی جسمانی, جو یہ جو ریز وغیرہ ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ والدین وقت دیں. اور یہ جو خاص طور پہ یعنی الیکٹرانک یا یہ جو ٹیبلٹس وغیرہ یہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں, یا یہ ان چیزوں نے ہماری زندگی کو, معاشرتی زندگی کو, باہمی روابط کو انتہائی زیادہ متاثر کیا ہے, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کا دوست ہے, بڑا قریبی دوست ہے, وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے اور موبائل پہ کہیں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے, آپ کو بالکل وقت نہیں دے رہا. یہ اخلاقی طور پر بھی ایک بری حرکت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک حد تک رکھنے کی ضرورت ہے. جی احسان صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں محمد زبیر تیمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج کا ہمارا جو بات چیت کا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے تفریح کا تصور اسلام میں. تو آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اوور آل ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کو آپ اگر اپنی لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جزاکم اللہ خیرہ. جہاں تک تفریح کا تعلق ہے تو دیکھیں تفریح کا جو لفظ ہے یہ فرد سے نکلا ہے, اور فرد خوشی کو کہتے ہیں. مطلب خوش ہونا ہماری ایک نفسیاتی, ایک معاشرتی, ایک جسمانی, ایک ذہنی ضرورت ہے. مطلب یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں مزید پروڈکٹیو ہو سکوں, مطلب مزید مفید بن سکوں معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے, دین کے لیے. تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش ہونا یہ ایک دینی ضرورت ہے. مطلب اگر میں اس کو ایک اور پہلو سے بیان کروں تو مطلب کہ خوش ہونا کتنا ضروری ہے یا تفریح کتنی ضروری ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق ہمیں ملتے ہیں, اخلاق حسنہ, ان میں سے خاص طور پہ ایک صفت کا ہمیں ذکر ملتا ہے, وہ خوش مزاجی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو ہے وہ ایک خوشی کا جو عنصر پایا جاتا تھا وہ نمایاں طور پر موجود تھا. تو گویا خوش ہونا صرف ہماری دینی نہیں بلکہ نفسیاتی, جسمانی, ذہنی ہر قسم کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں مطلب مسلمانوں میں خوشی کے حوالے سے یا خوش ہونے کے حوالے سے یا تفریح کے حوالے سے دو طرح کے کانسیپٹس جو کہ رائج ہیں. مطلب بعض مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ہی جو ہے وہ خشکی کا مظاہرہ کرنا ہے, یا مزاجی جو ہے یہ دین کے اندر بہت اہم ہے, آپ ہر وقت سنجیدہ رہیں, شاید سنجیدہ رہنے سے آپ بہت مفید ہو سکتے ہیں.
प्रोडक्टिव हो सकते हैं, या फिर मतलब इस तरह से कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है या कुछ लोगों का इस तरह से मतलब उनका किरदार हमारे सामने आता है कि घर में जैसे दाखिल हुए तो ऐसे लगा जैसे थाने का माहौल बन गया, या बच्चे जो है वो अपने वालिद के घर में दाखिल होने के साथ ही गोया कि वो लर्जना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये गोया कि इस्लाम का मिजाज नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्कुल एक दूसरी इंतहा है, दूसरी एक्सट्रीम है कि जिसमें यह है कि बस हमें खुश होना है। मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आपने खुश होना है। आपकी जिंदगी का अल्टीमेट गोल ये है कि आप खुश हो जाएं, चाहे दूसरों को नाराज करने की कीमत पे, दूसरों को अजियत पहुंचाने की कीमत पे। मतलब ये है कि मैं अगर दूसरे को चपेट मार के मुझे खुशी हासिल होती है, थप्पड़ मार के, तो मुझे ये खुशी हासिल करनी चाहिए। ये एक दूसरी एक्सट्रीम है, मतलब जो हमें नजर आ रही है। अगर आपको मर्द के साथ शादी करके खुशी हासिल होती है तो खुशी बहुत अहम है, आप ये काम कर लें। तो इस्लाम में जो तफरीक का कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैं ये बयान करूं कि वो दो सुतूनों के ऊपर कायम है, मतलब दो पिलर्स के ऊपर वो खड़ा हुआ है। उन दो पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है, एक तो एतदाल और दूसरा मकसदियत। तो इस्लाम ने जो तफरीक का कॉन्सेप्ट दिया उसमें एक तो एतदाल है, मतलब एक्सट्रीम से, दोनों इंतहाओं से आपको बचाया है। तो जैसे हमारे एक अजीज बयान कर रहे थे कि शादी में वो चंद दोस्त अपने दुल्हा के साथ एक गाड़ी में जा रहे थे, तो रास्ते में जो है वो कोई मांगने वाला आ गया, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और एक दोस्त ने, दुल्हा के दोस्त ने उस मांगने वाले से कहा कि अगर तुम इस गाड़ी में से दुल्हा को पहचान लो तो तुम्हें 500 रुपए का नोट इनाम देंगे। तो वो ये बता रहे थे कि उस मांगने वाले के लिए जो है वो उस गाड़ी में बैठी हुई दुल्हा को पहचानना मुश्किल हो गया। तो भाई आप खुशी का ये भी क्या कॉन्सेप्ट है कि आपकी शादी हो रही है और आप मतलब कि ये समझें कि दीन का कोई तकाजा है कि मैं आम इंसानों की तरह ही नजर आऊं और इतना नुमाया भी ना हूं कि मुझे पहचाना जा सके। तो ये भाई दीन का कोई तकाजा नहीं है। मतलब ये है कि खुशी अगर शादी किसी घर के अंदर हो रही है तो इसका मकसद ये भी नहीं है कि वहाँ बस ये गुमान हो कि यहाँ बस मातम की महफिल नहीं है। मतलब ये है कि इंसान को खुशी को भी मनाना चाहिए। और दूसरी इंतहा ये है कि अब जिस घर में शादी हो रही है और इंसान वहाँ कहे कि कोई डांस पार्टी हो जाए, कोई मखलूत मुआशरत हो जाए, कोई बच्चे जो है वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर नाचें और गाएं, तो ये एक दूसरी इंतहा, दूसरी एक्सट्रीम है। तो वो ये है कि हमारे यहाँ तफरीह का जितना कॉन्सेप्ट है वो एतदाल के ऊपर मबनी है। अल्लाह के रसूल ने हंसी मिजाह को पसंद किया, लेकिन ये तो नहीं पसंद फरमाया कि आप मिजाह के अंदर झूठ बोलें, मतलब इसको नापसंद फरमाया। मतलब ये तो कहा कि अपने भाई के साथ मुस्कुरा के बात करना ये भी सदका है। तो ये एक बात है, मोतदिल बात है। लेकिन अपने भाई को हंसाने के लिए मैं झूठ बोलूं या खुद अपने आप को खुश करने के लिए अपने दोस्त को मैं जुगते मारूं, तो इससे कुरान ने मना किया है कि तमस्खुर ना करो, एक दूसरे के निक नेम, एक दूसरे के अलकाबात ऐसी ना रखो जिससे दूसरा जो है वो इरिटेट हो, चिड़ान का शिकार हो। तो ये गोया है कि एक एतदाल का कॉन्सेप्ट है। और फिर ये है कि इसमें मकसदियत आप देखें, मतलब मकसदियत भी ये है कि दूसरे को आप खुश कर रहे हैं तो एक मकसद हासिल हो रहा है ना, कि सोसाइटी में आप खुशी को फैला रहे हैं, मतलब आप फ्रस्ट्रेशन को कम कर रहे हैं, आप टेंशन को कम कर रहे हैं, आप डिप्रेशन को कम कर रहे हैं लोगों को खुश करके। तो ये गोया कि एक मकसदियत है, एक ऑब्जेक्टिविटी है जिसके तहत हंसी मिजाज को, एक तफरीह को जो है वो जायज़ करार दिया गया, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव के साथ उसको रिलेट करके, एक गोल के साथ उसको रिलेट करके। इसी तरह आप खेल कूद में भी आ जाएं तो खेल कूद की वो सूरतें कि जिनके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिविटी है, जैसे तीरंदाजी है या घुड़दौड़ है या तैराकी है, जिससे इंसान के जिस्म की एक्सरसाइज होती है या इंसान जिहाद के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो उनको ना सिर्फ मतलब जायज़ करार दिए बल्कि उनके लिए मोटिवेट किया है, तरगीब दी है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए मुफीद नहीं है, नुकसानदेह हैं, जैसा कि जो है वो शतरंज खेलना है या इसी तरह से जुआ है, गैम्बलिंग है, मतलब ये है कि जो इंसानों के दरमियान जो है वो लड़ाई का बाइस बनता है, जैसे कुरान मजीद में कहा बुग़्ज़ और अदावत का बाइस बनता है सोसाइटी में, उससे बहुत सारी सोशल ईवल जन्म लेती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों को जो है वो कुरान ने, सुन्ना ने नाजायज़ करार दिया। तो अब आपके प्रोग्राम में अचानक ही एक मतलब मेरे सामने एक बात आई, क्रिकेट के हवाले से आपने सवाल किया था।
تو دیکھیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جتنی گیمز ہیں اس کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب اینگلز کسی چیز کو دیکھنے کے مختلف ہو سکتے ہیں, زاویہ نگاہ مختلف ہو سکتا ہے. اگر آپ کرکٹ کو ایز اے کھیل دیکھیں تو جو کھیل رہا ہے اس کی ورزش ایکسرسائز ہو رہی ہے تو کسی حد تک سمجھ میں بات آتی ہے کہ لاجیکل ہے, اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جو سارا دن اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے. تو اس اعتبار سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ لغویات میں سے اس سے بچنا چاہیے. تو یہ اس کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے. لیکن اسی چیز کو دیکھنے کا ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ اگر آپ مطلب جس طرح سے ہمارے یہاں سوسائٹی میں نوجوان ہیں تو ان کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں ہے, آپ نے کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام بھی نہیں کیا, ان کی ایمانی لیول, ان کی جو ایمان کی سطح ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اگر آج آپ ان کو کرکٹ دیکھنے سے روک دیں گے تو یہ تو سارا دن کمپیوٹر اور نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, تو کرکٹ نہیں دیکھیں گے تو کچھ اور دیکھیں گے جو اس سے بھی زیادہ غلط ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ کرکٹ سے ان کو روک دیں اور آپ سمجھیں کہ اب یہ جو ہے وہ دروس قرآن دیکھنا کر دیں گے تو پھر تو ضرور آپ ان کو کرکٹ سے روکیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی ایمانی سطح نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے دین کا اتنا کام کیا ہے کہ کرکٹ سے روک دینے سے وہ درس قرآن کی طرف آ جائیں گے, تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو کرکٹ دیکھنے دیں. مطلب لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ہے اس کے لیے آپ اس اصول کو علماء کے مد نظر رکھ سکتے ہیں, جیسے اخف الضررین جسے کہتے ہیں کہ اگر دو ضرر ہوں تو علماء نے ہمیشہ اگر دو چیزیں نقصان دہ ہوں جن میں سے ایک جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کم نقصان کو اٹھا لیں اور بڑے سے بچ جائیں. یعنی اگر آپ ایک چھوٹی برائی سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں لیکن اندیشہ یہ ہو کہ آپ اس سے بچا لیں گے لیکن لوگ ایک بڑی برائی کے اندر پڑ جائیں گے تو پھر بہتر ہے کہ وہ چھوٹی برائی کے اندر ہی مبتلا رہیں. تو مطلب اس اینگل سے بھی ہمیں ان کھیلوں کو خاص طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب جن کے حوالے سے ہمارے یہاں لغویات کی ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر کرکٹ میں کچھ ٹیموں نے آپس میں مل کے, جیسے ہمارے یہاں ہے ٹرینڈ ہے, رجحان ہے کہ پیسے لگا ہے وہ کھیلا ہے, تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جوئے کی ایک صورت بن جاتی ہے. اگر تو کوئی تھرڈ پارٹی انعام دے رہی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر وہ خود ہی کنٹریبیوٹ کر کے اور جو جیتا ہے اسی کنٹریبیوشن میں سے اس کو انعام دے دیتے ہیں تو یہ تو ایک جوئے کی صورت بن جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں, شعر و شاعری میں بھی آپ دیکھ لیں تو مقصدیت کو اجاگر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری کو پسند بھی کیا ہے. مطلب یہ بھی کہا ہے کہ شعر و شاعری میں حکمت ہے, جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی ہیں, لیکن بامقصد شاعری تھی. لیکن قرآن نے دوسری طرف شعراء کو, ایسے شعراء کی مذمت کی جو لغویات میں پڑ جاتے ہیں, مطلب جیسے اپنے محبوب کی جو ہے وہ مدح کے اندر زمین و آسمان کی جو ہے وہ تنابیں ملا رہے ہیں, تو یہ مطلب چیز درست نہیں ہے. اس سے سوسائٹی کے اندر اب مطلب اب اپنے نوجوانوں کا ذہن آپ خراب کر سکتے ہیں اس قسم کی شاعری سے. تو اللہ کے رسول کی ایک صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی, کہ ایک شاعر کو آپ نے دیکھا سامنے سے آ رہا ہے اور شعر کہہ رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ پکڑو اس کو. تو مطلب ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی شخص کا پیٹ شعروں سے بھر جائے, مطلب کسی شخص کا پیٹ جو ہے وہ شے سے بھر جائے, وومیٹنگ سے, تو یہ زیادہ ہے کہ وہ شعروں سے بھر جائے. اسی طرح سے آپ مصوری میں چلے جائیں, اگر آپ کو تصویر بنانے کا شوق ہے تو اسلام نے جاندار کی تصویر سے منع کر دیا, لیکن یہ ہے کہ بے جان کی تصاویر آپ بنائیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ساتھ میں اس کو کچھ نہ کچھ مقصدیت کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا, ٹھیک ہے, تو جو ہے اس سے کوئی اپنی روزی کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی طرح موسیقی میں چلے جائیں تو کچھ صورتیں ایسی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا موسیقی میوزک کی مروجہ صورتیں ہیں, یہ تو ساری مطلب ایسی ہیں جو انسان کے اندر کتنی خواہشات پیدا کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, جیسے تلاوت کو اگر آپ لے لیں کہ خوبصورت جو قراء ہیں جازی لب و لہجے میں پڑھتے ہیں, اسی طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو واعظین ہیں, جو خوش الہان واعظین ہیں, واعظ کہتے ہیں, بڑا خوبصورت پنجابی کے اندر, تو یہ بھی غنا کی ایک قسم ہے. مطلب اس سے بھی انسان جو ہے وہ مطلب ایک لذت حاصل کرتا ہے, اس میں بھی جو ہے وہ کانوں کی ایک لذت ہے, کانوں کے لیے ایک تفریح کا سامان ہے کہ توحید کا بیان ہے اور ایک خوبصورت مطلب آواز کے اندر ہے, تو وہ ایک جائز موسیقی کی صورت ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے مطلب اور بھی کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا جواز ہمیں احادیث ہے, جیسے شادی کے موقع پہ دلہا دلہن کی تعریف میں جو ہے وہ کچھ کلمات ادا کر دیے وہاں کی جو ہے وہ بچیوں نے اور آپس میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ دف بجا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اعتدال یعنی کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ
ہمارے دین نے جو ہے وہ تفریح کی اجازت دی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مقصدیت کے ساتھ دی ہے، یعنی اس کو کسی نہ کسی آبجیکٹو کے تحت لے کر آئے ہیں. تو یہ دو باتیں تھی جو کہ مجھے عرض کرنی. صحیح. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا خصوصی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، جزاکم اللہ خیر. جی پروفیسر صاحب نے بہترین قسم کی جامع طریقے سے بات جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دی ہے. ہمارے پروگرام کا ٹائم مختصر ہے، نہیں تو کال جو ہے وہ ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا. اس کو تھوڑا سا جس طرح سے یہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا، اور ہم جو پیچھے سے ایک بات کا سلسلہ چلاتے آ رہے ہیں، کھیل کے بارے میں بات ہوئی، پھر ویڈیو گیمز کے بارے میں بات ہوئی، موسیقی کے بارے میں بات ہوئی. اسی کو تھوڑا سا اور اگر ہم آگے بڑھائیں، جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ جس چیز کا رجحان ہے وہ فلمیں ہیں. ٹیلی ویژن پہ لگتی ہیں، سینما بنائے گئے ہیں جہاں پہ فلمیں لگتی ہیں. تو فلموں کے متعلق اسلام کا کیا موقف ہے، اور کہ ایسی فلمیں کیا دیکھنا تفریح میں ہی شامل ہیں جو کہ اچھی ہوں، جس سے انسان خوش ہوتا ہو یا اچھا سبق ملتا ہو؟ سب سے پہلے تو میں جو ڈاکٹر صاحب نے، زبیر تہمی صاحب نے حافظہ اللہ، انہوں نے باتیں فرمائی ہیں، دو باتیں، اعتدال اور دوسری یعنی ایک تو توازن ہو اور دوسرا مقصدیت. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کھیلوں کے حوالے سے. ایک بنیادی بات وہ یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان کی ایک شخصیت اور اس کے تشخص کا بھی بڑا خیال کیا ہے. تو کھیلوں کے معاملے میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ انسان بطور کھلاڑی معروف نہ ہو. صحیح. کہ بس اس کا کام ہی کھیلنا ہے. یہ اسلام کے طریقہ کار کے خلاف ہے. اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ انسان کی زندگی ہی کھیل کے لیے وقف ہو جائے. ایک کھیل کو پروفیشن بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. کہ انسان کا تشخص جو ہے یا انسان کی جو شخصیت، ایک مسلمان کی شخصیت ایک کھلاڑی کے طور پر معروف ہو. بس وہ کھلاڑی ہے اور اس کا سارا دن کام اور اس کی زندگی کا مقصد وہ سب کچھ کھیل ہی بن گیا. آپ کھیل کو ایک حد تک رکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ایک علامت اور پہچان بن جائے. یہ چیز میں اس میں ضروری سمجھتا تھا. کھیلوں کے حوالے سے اس میں یہ بھی ایڈ کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ بامقصد کھیل کھیلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ، اس میں ایکسٹریمزم نہ ہو، یعنی افراط و تفریط نہ ہو، نہ ہی اس میں آپ یہ ہے کہ کھیلوں کا سرے سے انکار کر دیں، یا پھر ایسے کھیل کھیلیں اپنی خوشی کے لیے یا دوسروں کی خوشی کے لیے جس میں کسی کو اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ایون کہ جانوروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ جانوروں کو لڑانا آپس میں اس طریقے سے. تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بنیادی طور پر دیکھا جائے گا. اب رہی بات فلموں کی، تو فلم کے حوالے سے یہ ہے کہ جس فلم میں اسلام کے منافی چیزیں موجود نہ ہوں تو وہ تو دیکھی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا امر واقع میں کوئی ایسی فلمیں موجود بھی ہیں کہ جن میں اسلام کے منافی کوئی چیز نہ ہو؟ جی. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے، میری معلومات تو یہی ہیں کہ فلمیں ایسی نہیں ہوتی جن میں کوئی اسلام کے خلاف، اسلام کے منافی چیز نہ ہو. ہاں البتہ ایسا ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بنیادی حیثیت اگرچہ نہیں دینی چاہیے، واعظ و تبلیغ یا اپنے افکار کو نشر کرنے کے لیے بنیادی حیثیت تو نہیں رکھتا، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی ویڈیوز بنائیں جس میں یعنی تاریخ پر جو مصدقہ ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں جھوٹ نہ ہو، ان کو اس کے ذریعے اپنے یعنی وہ افکار کو پھیلانے کی کوشش کریں. لیکن اس چیز کو معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹی، اس چیز کو پھر بندہ اپنے آپ کو ایک لمٹ میں کس طرح سے رکھے؟ جس طرح سے لوگ ہیں، ایک پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی اس سلسلے میں کہ وہ کسی حضرت نے کہا تھا کہ لوگوں کو وہی چیز ہم دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اسی چیز کو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے کہ آپ نے پیچھے موسیقی کی بات کی، موسیقی کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک بہن نے ٹیلی فون کال پہ ڈراموں فلموں کی بات کی کہ نظر جو نامحرم پہ جو ہے وہ پڑ جاتی ہے، اور پھر اسی طرح سے اور ہی وہ ایک جو فلم کی سٹوری ہوتی ہے کیا. تو انسان کس طرح سے اپنے آپ کو پابند کر کے ایک معیاری سبجیکٹ پہ کوئی فلم جو ہے وہ بنا کے ناظرین کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح کی وہ
کوشش کرے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کام یعنی یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے تو میں آپ کو مفید معلومات نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس کے متعلق کوئی شخص اگر یعنی میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس پر غور ہونا چاہیے، صحیح، اس پر غور ہونا چاہیے. اور اسلامی نقطہ نظر سے میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اگر اس میں اسلام کے منافی چیزیں نہ ہوں. صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہر صورت میں وہاں پہ موجود رہے گا، وہ ہے تصویر کا. جی، تو تصویر کے متعلق بہت سارے اہل علم کا خیال ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کو ضرورت کے تحت آپ یا ضرورت کہہ لیں، ضرورت سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت چونکہ اسلام کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے اسلامی علوم کے اندر، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو یا اس کی جو شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں اس کی عزت ختم ہو رہی ہو، کوئی یعنی بڑا مسئلہ ہو، تو اس حوالے سے اس کو ضرورت کہا جاتا ہے. آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اخف الضررین، جس طرح کے ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایک نقصان جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کم کرنے کے لیے آپ یہ چاہیں کہ اس بڑے نقصان کی بجائے چھوٹے نقصان تک آ جائے، تو اس صورت میں یہ تصویر والا مسئلہ بھی میرے خیال سے اس میں گنجائش نکل آئے گی. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ یعنی اگر ایسی ویڈیوز بنائیں جو تاریخی ہوں اور جس میں آپ نامحرم نہ دکھائیں، مطلب عورتیں نہ دکھائیں بنیادی طور پر. مرد، جہاں تک مردوں کو دیکھنے کا تعلق ہے، اب یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر وہ جو چیز باقاعدہ طور پر فلموں ڈراموں وغیرہ میں جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یعنی ایک ایسی شخصیت بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو پرکشش ہو، یعنی جو اس کے جسمانی خد و خال کے اعتبار سے اس کو ایسا بنا کے پیش کرنا، اس کے لیے باقاعدہ میک اپ کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ اس کو تیار ایسے کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جنسی طور پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ جنسی جذبات جو ہیں وہ ابھریں. تو یہ چیز اگر آپ ختم کر دیں تو میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. نارمل لوگ اگر مثال کے طور پر ہم بیٹھتے ہیں پروگرامز وغیرہ میں تو پروگرام دیکھے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور میرا نہیں خیال قطعاً کہ کوئی پروگرامز وغیرہ دیکھ کے یہ دینی پروگرام جو ہوتے ہیں ان میں کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہو. تو اگر آپ لوگوں کو اصلی حالت میں اور اوریجنل صورت میں پیش کریں اور نارمل صورت میں، تو انشاءاللہ اس سے یہ بھی ختم ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. احسان الہی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آپ کے ساتھ ساتھ رابعہ رانی صاحبہ کا، محمد عمر فاروق صاحب کا اور پروفیسر محمد زبیر تیمی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ موضوع جو ہے بہت وسیع ہے جو کہ ایک پروگرام میں نہیں سمٹ سکتا. انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم اگلے پروگرام میں پھر جاری رکھیں گے اور مزید اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا لا لا یا لا لا یا لا لا یا لا لا یا لا لا.